اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام۔ آج کی گفتگو توہین صحابہ بل کے بارے میں ہے۔ یہ یکطرفہ بل جس میں شیعہ نے حیدر قرار کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہ مبہم بل جس میں کما حقہ نہ تعریف صحابیت ہے اور نہ ہی توہین کی پوری وضاحت ہے۔ اس بل کو علماء شیعت کے خلاف ایک چال سمجھ کر رد کر چکے ہیں۔ رہی بات توہین صحابہ کی، تو جن صحابہ کی ہمارے ائمہ اثنا عشر، ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت علیہم السلام عظمت بیان کر چکے ہیں۔ صحابہ کی عظمت جیسا کہ ہماری مشہور زمانہ کتاب بڑے محدث حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب الخصال، اس میں صادق آل محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی، رسول اللہ کے صحابہ کی، اپنے نانے کی صحابہ کی تعریف عظمت بیان کی ہے۔ اور اپنی مشہور زمانہ کتاب میں ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں اپنے نانا رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت بیان کی ہے۔ اور ہماری روز کی دعا جو ہے دعائے عافیت، اس میں بھی عظمت صحابہ کا اقرار ہے۔ تو جن صحابہ کی تعریف، عظمت، توقیر ہمارے ائمہ معصومین نے بیان کی ہے، ان صحابہ کرام کے جوتیوں کی مٹی ہم شیعہ نے حیدر قرار کے آنکھوں کا سرما ہے۔ کون کہتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ لیکن ضروری ہے کہ صحابہ اور منافقین میں تفریق کی جائے۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ شیعہ دشمنی میں بل پیش کرنے والے سے وہ آیات قرآنیاں بھی بھول گئیں جو تنبیہات صحابہ میں نازل ہوئی تھیں، اور اپنی بنیادی کتب صحاح ستہ و دیگر کتب کی احادیث و روایات بھی بھول گئیں جو ان کی کتب صحاح ستہ و دیگر کتب میں موجود ہیں۔ ان آیات و احادیث اور روایات کی ہلکی اور مختصر جھلکیاں ہم دکھا رہے ہیں۔ ان سب باتوں سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر مرکز مسئلہ توہین ہی ہے تو پھر دینداری اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آغاز ذات معبود سے کیا جائے، یعنی بل پیش کرنے والوں کی کتب میں جو مواد ذات واحد کے شایان شان نہیں ہے اس کا سد باب کیا جائے، جس کی نشاندہی ہم کریں گے۔ اور پھر توہین و تحقیر رسالت جو ان کی کتب میں موجود ہے اس کا سد باب کیا جائے، ان کی نشاندہی بھی ہم کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیات جن کا میں نے ذکر کیا۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 144، ارشاد رب العزت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ارشاد رب العزت محمد اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ قرآن کریم۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ اللہ کا قرآن ہے، اس کی تفسیر لازم ہے، وہ بھی بیان ہوتی رہتی ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ پھر آگے سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان ہے 152، اللہ فرما رہا ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرۃ، یعنی تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، یعنی کچھ جنت کے طلبگار اور کچھ دنیا کے طلبگار۔ یہ ہے جو اللہ نے نقشہ دکھایا ہے صحابہ کرام کا قرآن کریم میں۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت کا نشان ہے 155، ارشاد رب العزت ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔
تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے یعنی جنگ سے بھاگ گئے، پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت، یہ آگے سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، آیت کا نشان 137 ہے، ارشاد رب العزت ہے، خدا فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی ان کا اختتام، ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ لائے ایمان تھے لیکن خاتمہ ایمان پہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی تفسیر ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کس کے لیے نازل ہوئی۔ آئیے آگے اللہ کے لاریب کتاب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ انفال کی آیت کا نشان ہے 15۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ارشاد رب العزت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت سی بری جائے باز گشت ہے۔ سنتے جائیے اللہ کے قرآن کی آیات۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 25، ارشاد رب العزت، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا کہ ہم زیادہ ہیں، جیتیں گے، خدا اس کی بات کر رہا ہے، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ آگے سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 81، اللہ فرما رہا ہے، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، جنگ سے پیچھے رہنے کی، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا کہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے سورہ مبارکہ توبہ، آیت کا نشان ہے 101، ارشاد رب العزت، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ اللہ فرما رہا ہے، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، وہ اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہیں، یعنی نفاق میں اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے۔ بہت کام کی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول کو، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ جب رسول ان کو نہیں جانتا تو صاف ظاہر ہے
کہ وہ ان کے درمیان تھے، وہ کہ جدا گانا گروہ نہیں تھا، جدا نہیں تھے، وہ گھسے ہوئے تھے، گھس بیٹھیے تھے منافق، بہروپیے گھس بیٹھے تھے۔ تو ان کی نشانی کیسے پہچانا جائے وہ کون ہے؟ جب اللہ رسول سے فرما رہا ہے کہ حبیب تو ان کو نہیں جانتا، میں ان کو جانتا ہوں، تو یہ گھسے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے بیچ میں ہیں، تو ان کی پہچان کیسے ہو؟ ایک پہچان فی الحال میں آپ کو بتا دوں جو رسول اعظم اللہ کے وحی کے بغیر نہ بولنے والے رسول نے بتائی، مسلم شریف کتاب صحیح مسلم شریف، اس میں رسول اعظم کا مولا علی سے ارشاد، علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ آگے یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ احزاب، ارشاد رب العزت خدا فرما رہا ہے، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ اب یہ کتنی بڑی سخت بات ہے، یہ کس سے خطاب ہے؟ کون تھے اس زمانے میں؟ رسول کی بیویوں سے شادی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نستجیر باللہ، الیاذ باللہ، ہماری مائیں امہات المومنین، ازواج مطہرات، کس نے یہ کہا تھا؟ تفسیریں بھری پڑی ہیں، اگر ان سے بھول گئی، بل پیش کرنے والوں سے یہ باتیں بھول گئی ہیں قرآن پاک اور اس کی تفسیر یہ آیات، تو ہم یاد دلا رہے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے، کہاں ہے، اور اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ کون تھا جس نے کہا، بلکہ کون تھا جس نے یہ باتیں کہی تھی، یہ خبیث باتیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ مبارکہ حجرات ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آئیے یہ آیت کریمہ میں ہلکی سی جھلک دکھاؤں، ہلکی سی جھلک۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، بل پیش کرنے والوں کی بنیادی کتاب، قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے، بعد از کتاب باری صحیح البخاری۔ قرآن کی طرح 30 پارے بنے ہوئے ہیں۔ آئیے جناب کیا لکھا ہے اس میں؟ اس کی دوسری جلد ہے، ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 988، سورہ مبارکہ حجرات کی تفسیر ہے۔ اس میں ہے کہ قریب تھا کہ 2 سب سے بہتر آدمی ہلاک ہو جائیں، قریب تھا کہ 2 سب سے بہتر آدمی ہلاک ہو جائیں، یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ۔ دونوں نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند کی۔ میں نے ہلکی جھلک دکھائی، اگر وہ بھول گئے ہیں بل پیش کرنے والے تو ہم یاد دلائیں گے ان کو قرآن کی آیات بھی اور یہ حوالے بھی ان کی کتابوں کے، شیعہ کتابوں کے ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ ہے سورہ مبارکہ جمعہ، اس میں ارشاد رب العزت ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سنیں، جب انہوں نے تجارت، جب انہوں نے، وہ کون تھے انہوں نے، جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا، رسول کو کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، ارشاد رب العزت،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں، ہرگز یہ حق نہیں، سنے کون سا حق نہیں، اللہ فرما رہا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یعنی کسی مومن مرد کو بھی اختیار نہیں، کسی مومنہ عورت کو بھی اختیار نہیں، کس چیز کا؟ کہ جب اللہ اور رسول کوئی حکم جاری کریں، کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں اپنی رائے دکھائیں، یعنی اپنے کمنٹ دکھائیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ ہے اللہ کے قرآن کی آیت، یعنی رسول کے فیصلے کے بعد، اللہ کے فیصلے کے بعد اختیار نہیں ہے کہ پھر وہ اپنی بات لگائیں، اپنی سوچ اس پہ استعمال کریں، نہیں، ختم، کوئی کمنٹ، نو کمنٹ، نہ اللہ کے حکم پہ نہ رسول کے حکم پہ، یہ آخری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ہے مصطفیٰ کا شان۔ تو جو صحابہ کرام اس شان کو پہچانے، ان قرآن کی آیتوں پہ فٹ ہوں، ان کے پیروں کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما۔ آئیے جناب، یہ قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون۔ آئیے اللہ فرما رہا ہے کیا؟ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ کون تھے میرے بھائی؟ وہ بل پیش کرانے والے، وہ بل پیش کرنے والے کون تھے؟ وہ جو رسول کے گھر پیچھے سے آوازیں دیتے تھے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ کون تھا فاسق؟ کیا لکھا ہے آپ کی تفسیروں نے کہ یہ کون تھا؟ ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سن لیں انشاءاللہ میں وضاحت۔ اگر بل پیش کرنے والے یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں شیعہ دشمنی میں تو ہم ان کو انشاءاللہ یاد دلائیں گے کہ یہ دیکھیں، پہلے ان کی کچھ فکر کریں، بعد میں کسی اور کے لیے سوچیں۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، سورہ مبارکہ تحریم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم دونوں نے، یعنی اے نبی کی دو بیویوں، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرمائے قرآن میں، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی، گروہ بندی کی، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، رسول کا مددگار مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ آگے فرمایا کہ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے، قرآن کریم سورہ تحریم 28واں پارہ، تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی
مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ یہ قرآن کریم کی آیات میرے خیال میں لگتا ہے کہ شیعہ دشمنی میں یہ ساری چیزیں بل پیش کرنے والے بھول گئے تھے۔ اب یہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے، سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اے نبی کی دو بیویوں توبہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ آئیے بخاری شریف سے پوچھیں کہ یہ کون ہیں؟ یہ ہے صحیح بخاری شریف، جلد دوم، ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان سے چھپی ہے، دوسری جلد ہے۔ امام ابو عبداللہ امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی 256 میں فوت ہوئے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 1020، اس میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون وہ دو عورتیں تھیں جنہوں نے آپ کے متعلق اتفاق کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ حفصہ اور عائشہ تھیں، یعنی ایک میری بیٹی، ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما۔ جی یہ صحیح بخاری شریف، یہ اللہ کا قرآن۔ تو بل پیش کرانے سے پہلے، بل پیش کرنے سے پہلے ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے تھیں۔ شاید وہ شیعہ دشمنی میں بھول گئے، اگر بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم یاد دلائیں گے۔ اگر بات توہین کی ہے تو پھر شروعات ذات معبود حقیقی سے ہونی چاہیے، کہ یعنی جو اس کے شایان شان نہیں ہے جو چیزیں، وہ کتابیں، اور جو محمد عربی علیہ السلام کی تحقیر ہے جن کتابوں میں اور توہین ہے جن کتابوں میں، ان کتابوں کا سد باب کیا جائے، بعد میں کسی اور کے لیے سوچا جائے۔ اللہ پاک ہمیں حق برداشت کرنے، حق سمجھنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔